قدیم زمانے میں ہوا میں اڑنے والی تخت کو صرف طلسماتی اور دیومالائی قصے کہانی کا حصہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس جدید دور میں سائنسی ترقی کے ذریعہ بنائی گئی ہوائی جہاز، راکٹ اور جیٹ پلین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے ہوا میں اڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن آج سے ہزاروں سال قبل اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی اڑنے والی تخت عطا کی گئی تھی جو آج کی ہوائی سواری اور جہازوں سے کئی گنا زیادہ تیز رفتار تھی، اور جس کی خصوصیات اتنی زیادہ تھی کہ آج کے ہوائی اور خلائی جہاز اس تخت کا 10% تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے برگزیدہ نبی تھے جنہیں منصب نبوت کے ساتھ ساتھ عظیم ترین بادشاہت و حکومت سے بھی نوازا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے 700 سال سے بھی زیادہ مشرق سے مغرب تک تمام مخلوقات کو زیر کیا اور ان پر حکومت کی۔ یہ عظیم الشان بادشاہت آپ کی اس دعا کا نتیجہ تھا جو آپ نے بارگاہ خداوندی میں کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور انسانوں کے ساتھ جناتوں اور جانوروں کو بھی آپ کا تابع فرمان بنا دیا۔ آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا۔ آپ تمام مخلوقات کی بولیاں سمجھتے تھے۔ چرند و پرند، جنات، حیوانات اور انسان آپ کی فوج کا حصہ تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت سنبھالی تو آپ نے ایک شاندار تخت بنوانے کا حکم دیا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ جناتوں نے اس عظیم تخت کو بڑی محنت اور ہنرمندی سے کئی سالوں میں بنا کر تیار کیا۔ یہ تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا جو لال، فیروزہ، زمرد جیسے پتھروں سے مرصع تھا، اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے نایاب درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھی۔ اس تخت کے دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھی جن پر سلیمان علیہ السلام کے وزراء اور درباری بیٹھتے تھے۔ اس تخت کو تخت طاؤس بھی کہا جاتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر تشریف لاتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر معلق ہو کر آپ کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تو یہ تخت ہوا میں معلق ہو جاتا اور ہزاروں کوس کا سفر چند لمحوں میں پورا کر دیتا۔ آپ اس تخت پر بیٹھ کر چند گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی۔ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔ اس تخت کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ اس پر بیٹھنے والے لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ تخت کس تیز رفتاری سے اڑ رہی ہے۔ اس تخت کی رفتار بے مثل تھی جو کسی بھی سواری کے مقابلے میں غیر معمولی تھی۔ اللہ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، اس لیے اس تخت کے لیے چاروں سمت سے چلنے والی ہوائیں اس سفر کو آسان کر دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر بجا لاتے اور ہر وقت اللہ سے مناجات کرتے رہتے۔